طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. آج ایک ہارر اسٹوری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا نام ہے چور. یہ ہارر اسٹوری چور ہے. کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ ایک چور ایک حویلی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ہارر اسٹوری ہے, ڈراؤنی ٹائپ کی ہارر مسٹری مکس ہے. یہ اس میں دو کردار ہے. ایک ہے چور, اس کی عمر 25 سال اور چوری کرنے آیا ہے. ایک لڑکی ہے 22 سال کی ہے, خوبصورت ہے اور وہ ایک پراسرار روح ہے. روح کہتے ہیں نا. تو یہ ایک فرضی کہانی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بتایا پہلے بھی, میں اپنے ایک ہارر اسٹوری میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی ہارر ٹائپ کی اس میں چڑیلیں, بھوت, یہ فرضی کہانی ہے ساری. اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. کوئی اگر ایسی تفصیل جاننا چاہے گا تو میں بتا دوں گا. ویسے میں نے اپنی ہارر اسٹوری اور مسٹری اسٹوری کے اندر اس بات کی بڑی تفصیل میں بیان کر دی ہے. پھر میں تفصیل بیان کروں گا تو میری کہانی تھوڑی رہ جاتی ہے, ویڈیو بھی کچھ طویل سی ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں کہانی شروع کر رہا ہوں. ہارر اسٹوری چور. یہ اسکرپٹ ہے پورا. یہ تقریباً 15 منٹ کا اسکرپٹ ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا شارٹ فلم. یہ ایک طرح کی شارٹ فلم ہے. یہ ہے کہ رات کا وقت ہے, ایک ویران بنگلہ ہے. چور, ایک آدمی, ایک خوبصورت لڑکی جو روح ہے. اب اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ رات کا سناٹے میں ایک چور تیزی سے بھاگتا ہوا سڑک پر جا رہا ہے. اس کے کندھے پر ایک بیگ ہے. پولیس کے سائرن کی آواز گونج رہی ہے. چور بھاگتے بھاگتے ایک ویران بنگلے کے پاس آ کر اپنی سانسیں قابو میں کرنے کے لیے رکتا ہے. بنگلے کا گیٹ بند ہے. چور اپنی سانسوں پر قابو پا رہا ہے. وہ بنگلے کے گیٹ کو پکڑتا ہے. پولیس کے سائرن کی آواز ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے, یعنی جیسے لگ رہا ہے جب قریب آ رہی ہے پولیس کی گاڑی. چور کے گیٹ کو ہاتھ لگانے پر گیٹ کھل جاتا ہے. جیسے چور گیٹ کو ہاتھ لگاتا ہے, پکڑتا ہے, تو گیٹ کھل جاتا ہے. چور پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور گھبراہٹ میں گیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. چور کے اندر داخل ہونے پر گیٹ فوراً بند ہو جاتا ہے, خود ہی بند ہو جاتا ہے. تو چور گھبرا کر گیٹ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے. اب اس کی سوچ کی آواز ہے, اس کے وائس اوور, کہ یہ گیٹ کیسے بند ہو گیا. وہ سوچتا ہے. ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے کہ سائرن کی آواز قریب آتی ہوئی سنائی دے رہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پولیس کی گاڑی گیٹ کے پاس آ رہی ہے. تو وہ سائڈ میں دیوار کے ساتھ دپک کر چھپ جاتا ہے. پھر جب سائرن کی آواز دور ہوتی جاتی ہے تو وہ دیوار سے ہٹ کر باہر کی طرف آ کر بنگلے کا جائزہ لیتا ہے. یہ اصل میں اس کی سچویشن بنی کہ جیسے پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اس طرح کے ہم نے سین کریٹ کیا. دیکھیں یہ اسکرپٹ ہے, اس میں سین ہے, تو اس میں ایک ایک بات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو کہانیاں سنا رہا تھا, مرکزی خیال یا سائنوپسس, تو اس میں ہم صرف کہانی بتاتے ہیں, ایک ایک چیز واضح نہیں کرتے. اسکرپٹ میں ہم ایک ایک چیز واضح کر رہے ہیں. وہ کیا سچویشن بنی, کیسے ہے, گیٹ کھلا, یہ ہوا, یہ سب چیزیں. تو اس میں ایک ایک بات واضح. اب چور سوچ رہا ہے, اس کی پھر وائس اوور آئے گی, سوچ کی آواز. وہ بنگلے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بنگلہ تو شاندار ہے, اندر اتنی خاموشی ہے, یا تو یہ لوگ سو رہے ہیں یا یہ بنگلہ خالی ہے. میں اندر جا کر دیکھتا ہوں. اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے تو وہ اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہے. چور بنگلے کے اندرونی دروازے کی طرف آتا ہے. دروازے کو دیکھتا ہے. سسپینس میوزک یہاں شروع ہو جاتا ہے. میں نے بتا کہ اب اسکرپٹ ہے تو اس میں ایک بات ہوگی, اب سسپینس میوزک شروع ہوگا. دروازہ بند ہے. اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں. تو چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کتوں کی آوازیں گیٹ کے باہر سے آ رہی ہے. تو چور جیسے ہی مڑ کر گیٹ کو دیکھتا ہے تو بنگلے کا اندرونی دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتا ہے. اور کیا نا کر کے آواز نکلتی ہے اور دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے.
اور سسپینس میوزک اس کے حساب سے آ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. دروازہ کھلتے سسپینس میوزک. چور جیسے ہی دوبارہ مڑ کر دروازہ کو دیکھتا ہے تو دروازہ مکمل کھل چکا ہے. چور گھبرا جاتا ہے، گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا. چور کی اب یہاں وائس اوور ہے، سوچی آواز، یہ دروازہ کس نے کھولا. ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے. چور سن گن لینے کے انداز میں داخل ہوتا ہے. اندر ڈرائنگ روم ہے، اندر کی لائٹس جل رہی ہیں اور اندر کوئی نہیں ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی ہے ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آتا وہ. تو یہ ہے. چور کے اندر آتے ہی دروازہ اسی چڑچڑاہٹ کے ساتھ بند ہونے لگتا ہے. پر آواز آتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے. چور گھبرا ہوئے پلٹ کر دروازے کو بند ہوتا ہوا دیکھتا ہے. اس کے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگتا ہے، پسینہ آنے لگتا ہے چہرے پہ. ہارر فلم میں، مسٹریز میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. میوزک ساتھ دیتا ہے، آدمی کے تاثرات ہوتے ہیں. اب وہ چہرے پہ پسینہ آنا یہ ایک تاثر دیتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا پریشان اور گھبراہٹ میں مبتلا ہے. اب پسینہ آدمی کو آتا ہے دو صورت میں، یا تو وہ آدمی کو مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یا اس کے اندر خوف طاری ہوتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. خوشی پسینہ نہیں آتا ہے، یا مشقت کی وجہ سے آتا ہے پسینہ، یا پھر یہ آپ کو کوئی خوف ہوتا ہے تو وہ ایک پسینے کی شکل میں وہ ایک خوف جو ہے نا وہ آپ کے جسم سے خارج ہوتا ہے. تو یہ بھی وہ ہے، تو اس کو پسینہ آتا ہے. تو یہاں دکھایا جاتا ہے کہ اندر سے اس کا خوف کتنا تیز ہے. یہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے. تو اسے پروڈکشن والے اس بات کو سمجھتے ہیں تو وہ پسینے کا، وہ میک اپ مین جو ہے وہ پسینے کا گیٹ اپ وہ کر دیتا کہ پسینہ نمودار ہو گیا. جو اب سوچتا ہے تو یہ وائس اوور اس کی، یہ دروازہ اس میں یہ دروازہ خود بخود بند ہو رہا ہے. ایک دم سے اسی گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے. میں تھوڑی ایکٹنگ کر کے بھی آپ کو وائس کی سناتا ہوں. تھوڑی میری پریکٹس ہو جائے، شاید میں بھی ایکٹر بن جاؤں. اچھا ایکٹر تو میں اچھا نہیں ہوں، بہت برا ہوں. ایکٹنگ میں نے مطلب کسی زمانے میں کی تھی، نہیں کامیاب ہوا، لیکن میری رائٹنگ بڑی کامیاب ہے ماشاءاللہ، اور اچھی چیز ہے، اللہ کا شکر ہے. تو بنیادی طور پر میں ایک رائٹر ہی ہوں. ایکٹنگ کوشش کرتا ہوں، شاید تکا لگ جائے. تو آپ کو تھوڑی اس اسکرپٹ سے میں تھوڑی ایکٹنگ بھی کرنے کی کوشش کر کے تھوڑی پریکٹس کروں گا، تو برا مت لگائیے گا. تو بات آگے ہم بڑھاتے ہیں. تو چور گھبرا کر بند دروازے کو کھولنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کھینچ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے. سسپینس میوزک یہاں دم سے تیز ہوتا ہے اور دروازہ نہیں کھلتا، بند ہو گیا. چور بوکھلاہٹ میں سوچتا ہے، گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کہاں آ گیا ہوں. یہ ایک دم سے اس کی گھبراہٹ. کچھ دیر چور اپنے اوساں بحال کرتا ہے، یعنی اوساں سے کہتا ہے ایسا آستین سے اپنا پسینہ پوچھتا ہے یوں کر کے. پھر ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتا ہے. دیکھتا ہے کہ خوبصورت سا ڈرائنگ روم ہے. ڈرائنگ روم میں دیوار پر ایک 2 فٹ بائی 2 فٹ کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے. تصویر ایک خوبصورت دلہن کی ہے. دلہن کے بال دونوں طرف سے کندھے سے نکلے ہوئے ہیں. باقی سب کچھ تصویر ہے مگر بال اصلی ہیں. نکلے ہوئے بال ہلکی ہلکی ہوا سے لہرا بھی رہے ہیں. اور سسپینس بھی وہ ایک تصویر ایسی دکھا رہے ہیں کہ جب ہم یہ سین لکھ لیتے ہیں نا تو ڈائریکٹر اور پروڈکشن والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر تھوڑی اور اس کی واضح اس کو وضاحت کرتے ہیں اس ٹائپ کے سین پہ. تو ایک تصویر ہوگی، وہ تصویر ہی ہوگی. لیکن اس میں جو بال ہوں گے نا دلہن کے، وہ دلہن کی تصویر خوبصورت دلہن ہے. اس کے بال جو ہوں گے نا وہ بال ایسے لہرا رہے ہوں گے تصویر کے بال. تو بال اصلی ہوں گے، وہ چپکا دیے جاتے ہیں بعد میں تصویر کے اوپر. تو ایسا لگتا ہے جیسے تصویر جو ہے نا وہ زندہ ہے. اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے تصویر آنکھیں بھی چپکائے گی یوں کر کے، اور یہ سب چیزیں. تو یہ ایک وہ ہوتی ہے ہارر، خوف پیدا کرنے کے لیے، سسپینس اور خوف پیدا ہوتا ہے. تو دلہن جو ہے یہ تصویر ہے، اور دلہن ایک خوبصورت لڑکی ہے.
زولے میں. اس کی آنکھیں بلوری ہیں جن میں خاص قسم کی چمک ہے جو آہستہ آہستہ اس تصویر کے قریب آتا ہے. بلوری آنکھیں چور کو دیکھ رہی ہیں اور چہرے پر ہلکی مسکراہٹ. یعنی اس تصویر کی جو آنکھیں ہیں پھر یوں یوں اس کو دیکھتی ہیں, آنکھیں گھومتی ہیں, یوں اس کو دیکھتی ہیں, اس طرح گھومتی ہیں کہ اور چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ تصویر کی آ جاتی ہے. یعنی تصویر لافنگ ہلکی سی مسکراہٹ کرتی ہے. چور کچھ قریب آ کر غور سے تصویر کو دیکھتا ہے اور بری طرح چونک جاتا ہے. کہ کس بات پہ چونکتا ہے؟ بال دیکھ کے. مطلب یہ تصویر, اوہ اس کے بال تو اصلی ہیں. چور کے چہرے پر حیرت کے ساتھ گھبراہٹ کا تاثرات ابھرتے ہیں. وہ ڈر کر کچھ قدم پیچھے جانے لگتا ہے کہ لڑکھڑا کر گرنے لگتا ہے. بس گرا ہی جاتا ہے یا گرنے والا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا, مگر کس نے؟ اسے یہ سمجھ نہیں آتی. یہاں بھی زد تیز ہوتی ہے, وہ گرنے لگتا ہے کیونکہ وہ جیسے اس کو سہارا دیتا ہے. سہارا دینے والا نظر نہیں آ رہا. جس آپ گر رہے ہو تو کوئی آپ کو پکڑتا تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے بھائی نے, دوست نے, کسی نے وہ پکڑ کے سہارا دیا. اس نے سہارا دیا, وہ کھڑا ہوتا ہے, سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں تو آس پاس کچھ نظر نہیں آتا کہ کس نے سہارا دیا. یہاں سسپینس بھی ہوگی, یا کہانی کو ہم روکیں گے انشاءاللہ. اس کے نمبر 2 میں یہ ہارر اسٹوری چور کے نمبر 2 میں ہم اس کہانی کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. تو آپ کو اس کہانی میں بڑا مزہ اس لیے بھی آئے گا کہ یہ اسکرپٹ ہے. اسکرپٹ میں بڑا مزہ آتا ہے, ایک ایک چیز واضح ہوتی ہے, ایک ایک مومنٹ ہم اس کو لکھ کے اس کو واضح کرتے ہیں. اور اسپیشلی ہارر اسکرپٹ میں تو اور واضح کرنا پڑتا ہے. تو جناب اگلے نشست میں ہم اس کہانی کے اسکرپٹ کے بارے میں بات کریں گے. تو اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرو سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو پسند آئے تو دوست وغیرہ میں شیئر کریں, اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے تو ضرور کریں. میں آپ کا مشکور رہوں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.